اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسے جلیل و قدر صحابی کا تعارف پیش کر رہے ہیں جنہیں کئی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل تھا، اور آپ کا شمار ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جنہیں اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ یہ اس طرح کہ ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب نبی علیہ السلام کی رشتہ میں پھوپھی لگتی ہیں، اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسبتی بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے، کیونکہ ام المومنین حضرت زینب بنت حجش نبی علیہ السلام کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ یہ وہ پہلے خوش نصیب شخص ہیں جن کے ہاتھ میں پہلی مرتبہ اسلام کا پرچم تھمایا گیا، اور انہیں یہ عظمت بھی حاصل ہے کہ سب سے پہلے انہیں امیر المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ یہ عظیم المرتب صحابی حضرت عبداللہ بن حجش ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی خفیہ انداز میں اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے دار الارقم میں تشریف فرما تھے۔ حضرت عبداللہ بن حجش مشرف با اسلام ہو گئے، لہٰذا آپ کو اسلام قبول کرنے میں سبقت حاصل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ایذا رسائیوں کی بنا پر اپنے جان نثار صحابہ اکرام کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی تو حضرت عبداللہ بن حجش مہاجرین کی فہرست میں دوسرے نمبر پر تھے، اور حضرت ابو سلمہ سہر فہرست تھے۔ ہجرت کرنا یعنی راہ خدا میں اپنا گھر اور وطن چھوڑنا حضرت عبداللہ بن حجش کے لیے کوئی انوکھی بات نہ تھی۔ یہ اور ان کے بعض قریبی رشتہ دار اس سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، لیکن اس دفعہ ہجرت کا پروگرام پہلے کی نسبت وسیع پیمانے پر تھا، اس لیے کہ تمام اہل خانہ، عزیز رشتہ دار، مرد، بوڑھے، جوان اور بچے سب ہی ان کے ہمراہ تھے، کیونکہ یہ پورا گھرانہ ہی مسلمان ہو چکا تھا۔ جب یہ خاندان مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوا تو ان کے گھروں میں ویرانی پھیل گئی۔ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ان گھروں میں کبھی کوئی شخص آباد ہی نہ ہوا ہو، اور ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ ان گھروں میں کبھی کسی نے کوئی رات ہی بسر نہ کی ہو۔ حضرت عبداللہ بن حجش اور ان کے ساتھیوں کو ہجرت کیے ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ سرداران قریش مکہ میں چکر لگانے لگے، تاکہ یہ معلوم کر سکیں کہ مسلمانوں میں سے کن لوگوں نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا ہے اور کون کون یہاں آباد ہیں۔ یہ معائنہ کرنے والوں میں ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ بھی تھے۔ عتبہ نے بنو حجش کے گھروں کو دیکھا کہ تیز ہوائیں ان میں گرد و غبار اڑا رہی ہیں اور دروازے کھڑکھڑا رہی ہیں، اور یہ گھر ویران پڑے اپنے مکینوں کو ترس رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ انہیں اپنے گھروں کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ ابو جہل نے تو حضرت عبداللہ بن حجش کے خوبصورت اور عالی شان گھر پر قبضہ جما لیا اور اس میں باقاعدہ رہائش اختیار کر لی۔ جب حضرت عبداللہ بن حجش کو اس بات کا علم ہوا کہ میرے گھر میں ابو جہل رہائش پذیر ہے تو انہیں بڑا افسوس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت میں تیرے لیے ایک خوبصورت گھر بنا دے؟ عرض کی، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا، جنت میں تیرا گھر بن چکا ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عبداللہ بن حجش بہت خوش ہوئے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن حجش کو ابھی 2 ہجرتوں کے بعد ابھی مدینہ میں قرار ملا ہی تھا، اور قریش کے ہاتھوں بے پناہ اذیت اٹھانے کے بعد انحصار کی معاونت و ہمدردی میں ابھی تھوڑی سی راحت محسوس ہوئی تھی کہ انہیں اچانک اپنی زندگی کے کٹھن امتحان اور تلخ تجربے سے گزرنا پڑا۔ اس تلخ داستان کو ذرا غور سے سنیے۔ پہلی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 8 صحابہ اکرام پر مشتمل ایک قافلہ کو فوجی مہم پر روانگی کے لیے تیار کیا، اس میں حضرت عبداللہ بن حجش اور سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔
آپ نے مجاہدین کے اس قافلے کو ارشاد فرمایا، آج میں تمہارا امیر ایک ایسے شخص کو مقرر کرتا ہوں جو تم میں سب سے زیادہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے والا ہے۔ پھر پرچم حضرت عبداللہ بن حجش کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تاریخ اسلام کی وہ پہلی شخصیت ہیں جنہیں سب سے پہلے اہل اسلام کے ایک فوجی دستے کا امیر مقرر کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش کو اس سفر کے لیے ہدایت دی اور ایک خط دے کر انہیں مہم پر روانہ کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ وہ 2 دن سفر طے کرنے کے بعد اس خط کو کھولیں۔ جب انہیں سفر میں 2 دن گزرے تو حضرت عبداللہ بن حجش نے خط کھول کر پڑھا۔ اس میں یہ تحریر تھا، جب تم میرے اس خط کو پڑھو تو آگے چلتے چلے جانا، جب طائف اور مکہ کے درمیان ایک نخلستان آئے تو وہاں پڑاؤ ڈال لینا اور یہاں بیٹھ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھنا اور جو بھی صورتحال ہو ہمیں اس سے آگاہ رکھنا۔ جب حضرت عبداللہ بن حجش نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ لیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نخلستان میں پہنچ کر قریش پر کڑی نگاہ رکھوں اور صورتحال سے آپ کو مسلسل آگاہ کرتا رہوں۔ جو آپ میں سے شہادت کی تمنا رکھتا ہو وہ میرے ساتھ چلے، اور جسے شہادت کا شوق نہیں وہ بڑی خوشی سے واپس جا سکتا ہے، مجھے کسی پر کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ اس فوجی دستے کو ہر فرد نے یہی کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سر آنکھوں پر، ہم تو آپ کے ساتھ وہیں جائیں گے جہاں پر آپ کو جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سب مجاہد ایک ساتھ آگے بڑھے یہاں تک کہ نخلستان تک پہنچ گئے اور ہر طرف راستوں میں پھیل گئے تاکہ قریش کی حرکات پر نظر رکھ سکیں۔ گشت کے دوران انہوں نے 4 افراد پر مشتمل تاجروں کا ایک قافلہ دیکھا جس میں عمر بن حضرمہ، حکم بن کسان، عثمان بن عبداللہ اور مغیرہ شامل تھے، اور ان کے پاس قریش کا مال تجارت وافر مقدار میں موجود تھا۔ مجاہد آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کریں، یہ حرمت کے مہینوں کا آخری دن ہے، اگر ہم انہیں قتل کر دیں تو یہ حرمت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں کسی کا خون بہانا درست نہیں، اور پھر اس سے تمام عربوں میں بے چینی پھیل جائے گی۔ اگر ہم انہیں کچھ مہلت دے دیں تو یہ شام تک حرم کی حدود میں داخل ہو جائیں گے اور اس طرح یہ ہم سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کافی غور و فکر کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، جو کچھ ان کے قبضہ میں ہو اسے قابو کر لیا جائے۔ یہ فیصلہ کرتے ہی اس تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا۔